السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشائی بزم جنت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ بارگاہ حضور امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان میں محبت کا نذرانہ پیش کیے۔ آج سفر المظفر کی 23 تاریخ ہے اور اتوار کو 25 سفر، یہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی دینی خدمات اور اہل سنت والجماعت کے لیے آپ کے نمایاں کارنامے روز روشن سے زیادہ ظاہر و باہر ہیں۔ دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لاجواب خدمت کی، جہاں عشق مصطفیٰ سمجھایا، حب رسول سمجھایا، وہاں ابطال باطل جماعتوں کا قلع قمع کیا اور ایسا رد کیا، اور ان سب میں اہل سنت والجماعت کو ایسے اجاگر کیا کہ آج اہل سنت والجماعت یہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جہاں یہ نعرہ لگتا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ایک خطی امتیاز ہے، ایک فرق ہے کہ جہاں اب نام اعلیٰ حضرت ہوگا
سمجھ لیا جائے گا کہ یہ سچا اہل سنت والجماعت کا ماننے والا ہے۔ ہر زمانے میں باطل جماعتیں پروان چڑھتی ہیں اور ان کے نظریات اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے وہ شب و روز محنت شاقہ کرتے رہتے ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کی تائید کے لیے ایک ایسی شخصیت پیدا فرماتا ہے جو ان سب سے الگ ہو کر سچا مذہب و مسلک اجاگر کر دے۔ کسی زمانے میں جب معتزلہ تھے، آج تو وہ معدوم ہی ہے، مگر جس زمانے میں معتزلہ فرقہ نکلا اور ان کے اتنے خطرناک عقائد اور ان عقائد کی انہوں نے تشہیر کرنا شروع کر دی، بہت سارے بھولے بھالے لوگ معتزلہ میں آ گئے، اس فرقہ معتزلہ میں آ گئے، اور یہ معتزلی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کا غلط ترجمہ اور غلط تفسیر کرنا شروع کر دی۔ بہت سارے ان کے بگڑے ہوئے عقائد، جس میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے جسم کو ثابت کیا تھا کہ اللہ کا جسم ہے، اور الرحمن علی العرش استوی، اس آیت پاک کا غلط ترجمہ اور تفسیر کر کے انہوں نے یہ بات پر عقیدہ بنایا اور زور دیا کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ کسی جگہ پر عرش پر بیٹھا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی جسمانیات سے پاک ہے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو لوازمات جسم سے ہے، جیسے کھانا پینا، اس سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے قیامت کے تعلق سے ایک الگ عقیدہ بنایا، حساب و کتاب کے تعلق سے ایک الگ عقیدہ بنایا، اور معتزلہ فرقہ دنیا میں پروان چڑھنے لگا۔ اس وقت وہ لوگ بھی، معتزلی بھی، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اور لوگ اہل سنت و جماعت کا مارکہ دیکھ کر ان کی طرف ہو جاتے، اور ظاہر بات ہے جب ان کی محفل اور ان کی صحبت میں بیٹھتے تو عقیدہ انہی کی طرح بن جاتا۔ وہ اس طرح دماغ کو صاف کرتے، اس طرح دماغ کو جو ہے کنورٹ کرتے کہ اپنے اندر ڈھال ہی دیتے، اور وہ فرقہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس زمانے میں علماء کرام جو علماء حق تھے انہوں نے اس کا رد کیا، بالخصوص حضرت علامہ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس زمانے میں یہ بھی اہل سنت والجماعت اور معتزلہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا تھا، تو فرق کرنے کے لیے کہ معتزلہ کے عقائد غلط ہیں، انہوں نے جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف اپنا عقیدہ گھڑا ہے، یہ صرف لیبل اہل سنت والجماعت کا لگایا ہے۔ علامہ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الگ سے جو ہے ان کا رد کرنا شروع کیا، اور اس وقت اہل سنت والجماعت ماتوریدی سے پہچانے گئے، ہم لوگ ماتوریدی ہیں۔ اس وقت اہل سنت والجماعت ماتوریدی سے پہچانے گئے کہ معتزلہ اور باطل فرقہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، تو فرق ہوا کہ اب اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو علامہ ابو منصور ماتوریدی پہ چلے گا، ان کے نظریات ان کے کہے اور انہوں نے جو بات کہی ہے اس پہ چلے گا۔ تو اب ایک فرق کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کو جو ہے ان باطل جماعتوں سے امتیاز دینے کے لیے علامہ ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کو لوگ فالو کرنے لگے، اور اس وقت اہل سنت والجماعت یہ مسلک ماتوریدی سے مشہور ہوا۔ اسی طرح 14ویں صدی میں، 13ویں صدی کے اختتام پر 14ویں صدی میں جو ہے
طرح طرح کے باطل فرقے آ گئے اور ان کے ساتھ بھی اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا تھا. وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں, دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے تھے, اور تبلیغی جماعت والے اہل حدیث غیر مقلدین وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے تھے. اس طرح باطل فرقوں کی ایک بہت بڑی بھرمار تھی جو سب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے تھے, مگر ان کا نظریہ صحابہ سے ہٹ گیا تھا, ان کے نظریہ ائمہ اہل بیت سے ہٹ گیا, ان کے عقائد جو ہے ائمہ مجتہدین سے ہٹے ہوئے تھے, مگر پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے تھے, جبکہ ان کے عقیدے میں یہ تھا مصطفیٰ جان رحمت کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ شیطان کو جو علم ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے, ملک الموت کو جو علم ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کے علم کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے. شفاعت کا انکار کرنے لگے. کتابوں میں لکھا کہ نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے معاذ اللہ. اپنی کتاب میں لکھا نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو قیامت میں نہیں بچا پائیں گے, تمہیں کیا بچائیں گے. اس طرح سے بے شمار سڑے ہوئے عقیدے کتابوں میں لکھ کر اہل سنت والجماعت میں تفرقہ ڈال کر لوگوں کے ذہن و فکر ان کے کنسپٹ کو خراب کرنے لگے. اب یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں, اور سچا اہل سنت والجماعت کون ہوگا. اس وقت ان سارے باطل فرقوں کا اعلی حضرت سرکار نے کتابوں کی شکل میں رد کیا, تحریریں لکھی وہابیوں کے خلاف, دیوبندیوں کے خلاف, تبلیغی جماعت کے خلاف, غیر مقلدین کے خلاف, مودودیوں کے خلاف کتابیں لکھی, اور قرآن و حدیث سے ان کے سارے نظریات کو اعلی حضرت سرکار نے غلط قرار دیا اور فرمایا نظریہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں, جو صحابہ سے ملتا ہے, ائمہ اہل بیت سے ملتا ہے, ائمہ مجتہدین سے ملتا ہے, وہی نظریہ بہتر ہے. اب اہل سنت صحیح وہ ہوگا جو انہی پہ فالو کرے گا جو اعلی حضرت سرکار نے اپنی کتابوں میں صحیح نظریہ بتایا ہے. اس لیے امتیاز کرنے کے لیے اس وقت اہل سنت والجماعت نام اعلی حضرت سے منسوب ہوا. اعلی حضرت سے وہ اہل سنت والجماعت کو پہچانے جانے لگا, اور پھر آپ کا نام اہل سنت والجماعت سے جوڑ دیا گیا. اب کہا جانے لگا مسلک اعلی حضرت. اب جب مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگے گا تو پتہ چلے گا یہ وہابی نہیں ہے, پتہ چلے گا یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ تبلیغی اور غیر مقلد نہیں ہے. ان میں کبھی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہ لگے گا, نہ کبھی وہابی اس بات کو پسند کرے گا کہ ان کی جماعت میں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا جائے. اب جہاں یہ نعرہ لگے گا وہاں بالکل پہچان ہو جائے گی کہ بالکل پیور اور شیور سنی صحیح العقیدہ معلوم ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے سرکار اعلی حضرت سے پھر مسلک کو منسوب کر دیا گیا. جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں 4 مذہب تو یہ 5واں کہاں سے آ گیا. وہ مطالعہ نہیں کرتے, کتابوں کو پڑھتے نہیں. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کمالات عطا فرمائے, کرامات بے شمار ہیں, آپ کی علم اور آپ کا فضل و تقوی ہے ہی, مگر سرکار اعلی حضرت کی کرامت اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ صرف علم عطا فرمایا, علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے درجہ ولایت سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. آپ اپنے زمانے کے قطب الارشاد قطب الرشاد ہیں, یعنی آپ اپنے زمانے کے اولیاء کرام میں ایک اعلیٰ اور عرفہ منصب رکھتے ہیں. اللہ نے علم سے بھی نوازا, اللہ نے علم لدنی سے بھی نوازا, اللہ نے فضل و کمال بھی حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کو عطا فرمائے, اور درجہ ولایت بھی اعلی حضرت کو عطا فرمایا. پڑھیے جو اعلی حضرت سرکار کی سوانح جن کتابوں میں ترتیب ہے, اور اس زمانے کے علماء جنہوں نے کافی وقت حضور اعلی حضرت کے ساتھ گزارا. حضرت علامہ امجد علی مصنف بہار شریعت ہے, حضرت سرکار جو ہے علامہ ظفر الدین ملک العلماء ظفر الدین بہاری, کافی وقت انہوں نے سرکار اعلی حضرت کے ساتھ گزارا. جام جودھپور میں خلیفہ اعلی حضرت حضور محمود جاں علیہ رحمہ کا مزار ہے, انہوں نے بھی بہت سارا وقت اعلی حضرت سرکار سے کی بارگاہ میں گزارا. خود اعلی حضرت سرکار کے صاحبزادے حضور حجت الاسلام حامد رضا, سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا, اور وہ علماء کرام جنہوں نے کافی وقت اعلی حضرت
سرکار کے ساتھ گزارا، سفر میں، حضر میں، مکان میں، درسگاہ میں، خطاب اور تحریر کے وقت جب اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس رہے، سنیے ان سے اعلیٰ حضرت سرکار کی کرامت۔ اللہ نے علم و فضل بھی دیا تھا، اللہ نے تقوی و طہارت سے بھی نوازا تھا، اللہ نے فقہ پر ایک عالی شان ملکہ سرکار اعلیٰ حضرت کو دیا تھا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، لوگوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فقہ حنفیہ کی ترتیب، جو فتاوی رضیہ میں جو فقہ حنفیہ کو بیان کیا ہے اور مذہب احناف کو اجاگر کیا اعلیٰ حضرت سرکار نے، علماء نے لکھا ہے امام اعظم کے مذہب حنفیہ اور مسائل و احکام حنفیہ کو اس طرح بالکل چھاوٹ کے ساتھ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی کتاب فتاوی رضیہ میں نقل فرمایا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر امام اعظم ہوتے، لو کان ابو حنیفہ حیا لاخذہ من تلامذہ، اگر امام اعظم ابو حنیفہ زندہ ہوتے اور اعلیٰ حضرت سرکار کا فقہ حنفیہ ملاحظہ کرتے، ان کی کتاب کو مطالعہ کرتے، تو ضرور امام اعظم اعلیٰ حضرت کو اپنے خاص شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اعلیٰ حضرت کو آپ اپنے خاص شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے علم، مگر کرامات بھی اعلیٰ حضرت کے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت سرکار کے علم کا ایک ٹاپک چھیڑتے ہیں، علم یہ ہے، فتویٰ اعلیٰ حضرت کا یہ ہے، شاعری اعلیٰ حضرت کی یہ ہے، فقہ میں یہ کتاب لکھی ہے، فلسفہ میں یہ کتاب لکھی ہے، آپ نے جغرافیہ اور جو علم فلکیات و علم ادیات پہ فلاں فلاں کتابیں لکھی ہے، علم بیان کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو ایک ہی سکے پہ بار بار نظر دوڑائی جائے گی، اس پہ توجہ دی جائے گی، سکہ کا ایک ہی پہلو بار بار ٹاپک کیا بنایا جائے، اس کو ٹچ کیا جائے تو دوسرا پہلو لوگوں کے دماغ سے نکل جائے گا۔ آنے والا اعلیٰ حضرت کے علم کو ٹاپک بناتا ہے، اعلیٰ حضرت کے فقہ حنفی کو ٹاپک بناتا ہے، اعلیٰ حضرت کے علم ارضیات و فلکیات و فلسفہ کو ٹاپک بناتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں بہت زبردست عالم ہے، جبکہ دوسری سائڈ آپ سکے کی دیکھیں، علم بھی ہے اعلیٰ حضرت کے پاس، اللہ نے ولایت کے ساتھ کرامتیں بھی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے مرید تھے حضرت علامہ حضرت جناب امجد علی مرحوم، یہ وہ امجد علی نہیں مصنف بہاری شریعت نہیں، دوسرے جو اعلیٰ حضرت کے خاص لوگوں میں تھے اور مرید تھے اعلیٰ حضرت سے۔ حضرت علامہ جناب امجد علی صاحب مرحوم، ان کا واقعہ ہے، وہ شکار کے لیے گئے اور جب وہ شکار کر رہے تھے تو ان کا نشانہ بجائے شکار کے کسی آدمی پہ لگ گیا، اور جس پہ نشانہ لگا وہ آدمی انتقال کر گیا۔ اب یہ مسئلہ بہت اس زمانے میں بڑا ہوا، اور جو ہے یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب انہوں نے حضرت علامہ جو ہے حضرت مرحوم امجد علی صاحب قبلہ جو تھے، انہوں نے شکار کا نشانہ لگایا تھا، مگر نشانہ چک گیا اور وہ نشانہ کسی آدمی کی طرف لگ گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ خیر پھر یہ کیس دائر ہوا اور ان کے خلاف ساری کارروائی ہونے لگی کہ ایک آدمی کو قتل کیا، نشانہ اگرچہ ادھر لگا رہے تھے مگر ایک آدمی تو ان کے نشانے سے مر گیا، یہاں تک کہ یہ کیس بہت طویل پکڑ گیا اور جج نے مرحوم امجد علی صاحب کے لیے پھانسی کا حکم سنا دیا۔ اب پھانسی کا حکم ان کے لیے سنایا۔ اللہ اللہ، پھانسی سے 5 دن پہلے جب لوگ ملاقات کرنے آنے لگے، اللہ اللہ، سرکار جو ہے اعلیٰ حضرت کی کرامت دیکھیے، جج نے حکم سنا دیا فلاں تاریخ کو ان کو پھانسی دی جائے گی۔ اب جیسے ان کو قید خانے میں ہے، ایک رات کو سوئے، انہوں نے خواب میں دیکھا سرکار حضور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان خواب میں تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں محمد امجد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اللہ اللہ، یعنی یہ اشارہ تھا کہ اب تمہیں پھانسی نہیں ہونے والی ہے، جج جو بھی کہتا ہے۔ اب جو پھانسی کے ایام قریب آنے لگے، حضرت جو ہے امجد علی صاحب قبلہ کے گھر والے سے ملاقات کرنے آنے لگے، مگر وہ تو بے فکر ہے، جبکہ پھانسی کا حکم آ گیا ہے، آرڈر آ گیا ہے، وہ تو ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا۔ سب گھر والے ملاقات کرنے آنے لگے، مگر وہ بالکل جو ہے
تازہ دم ہے، چہرے پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، یہاں تک کہ 1-2 دن پہلے پھانسی کے ان کی جو ہے بیوی بھی آ گئی، ان کی والدہ بھی آئی ملاقات کرنے کے لیے، سب رو رہے تھے۔ مولانا امجد علی صاحب کہتے ہیں روتے کیوں ہو، کل میری پھانسی ہے، آپ جو ہے گھر پہ میرے لیے ناشتے کا انتظام کر دینا، کل کا کھانا و ناشتہ میں گھر پہ تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے پیر اعلی حضرت نے خواب میں بتایا ہے اور مجھے میرے پیر پہ حد درجہ یقین کامل ہے۔ اللہ اللہ، اب جو ہے جج کے حکم پر پھانسی کا وقت بھی آ گیا، بالکل ان کو جو ہے قید خانے سے نکالا، تختہ دار پہ لے جایا گیا، جلاد ہاتھ پکڑتا ہے اور جیسے ہی اس جو ہے تختے پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ جو اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، مولانا حضرت امجد علی صاحب کہتے ہیں کہ آخری خواہش اس سے پوچھی جائے جس کو پھانسی ہونے والی ہے، موت کا وقت قریب آیا، میرا تو موت کا وقت قریب نہ آیا۔ جلاد اور جتنے بھی پولیس افسران تھے وہ تعجب میں پڑ رہے تھے، آخر اس کو اپنے نہ مرنے کا اتنا یقین کیسے ہے؟ سب کچھ تیاری ہے، تختے پہ آ گیا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آخری خواہش تو اس سے پوچھی جائے جس کو تختہ دار پہ جانے کا وقت آ گیا ہے، مگر یہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے، ابھی یہ تیاریاں چلی رہے تھے، بس چند منٹ باقی ہیں کہ اب ان کے گلے میں فندہ ڈال کر جو ہے ٹریگر کو کھینچ دیا جائے اور پھر انہیں تختہ دار پہ لٹکا کے موت کے حوالے کر دیا جائے۔ اتنا حکم، اتنا جو ہے چند منٹ کا فاصلہ ہے، اچانک اسی پولیس موقع میں جیل خانے میں ایک تار آتا ہے، وہ تار جلاد کے پاس میں کھڑے ہوئے بڑے افسر کو دیا جاتا ہے، تار میں لکھا تھا ملکہ وکٹوریا، اس کے سر پہ تاج پوشی ہوئی، اس کے سر پہ تاج رکھا گیا اور تاج پوشی کی خوشی میں ملکہ وکٹوریا نے ہندوستان کے فلاں قید اور جیل خانے کے لیے حکم سنایا ہے کہ جنہیں آج کی تاریخ میں سزائے موت یا پھانسی ہونے والی ہے اور فلاں طبقے کے قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں یہ تحفہ ہندوستان کو دیا جا رہا ہے، لہذا آج کی تاریخ میں جنہیں سزائے موت سنا کر تختہ دار کا حکم ہے ان کو پھانسی نہ دی جائے، یہ ملکہ ہند وکٹوریا کا آخری فیصلہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ تاج جیسے ہی جلاد افسر کے ہاتھ میں آتا ہے کہ انہیں اتار لو، اب یہ جو ہے یہ تار آ گیا ہے، اب انہیں پھانسی نہ دی جائے گی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کامل یقین کیسے تھا۔ حضرت امجد علی صاحب بتاتے ہیں مجھے تم پہ نہیں، مجھے میرے پیر امام احمد رضا پہ بھروسہ تھا، حضور اعلی حضرت پہ بھروسہ تھا، انہوں نے کہا تو یقیناً انہوں نے سچ کہا ہوگا، ان کی بات سچ ثابت ہوئی، انہیں رہا کر دیا گیا۔ اگلے دن انہوں نے کھانا و ناشتہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ فرمایا۔ یہ جو ہے سرکار اعلی حضرت اللہ تعالیٰ نے وہ فضل و کمال حضور اعلی حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ یہ کرامت بھی اس طرح بے شمار باتیں، واقعات، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے، درود پاک پڑھے، کیا ہے؟ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دیا تھا، سنیے۔ سوان اعلی حضرت میں ہے، رامپور کے مفتی صاحب تھے حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین صاحب قبلہ، جو صدر مفتی تھے رامپور کے، اور نواب جو تھا رامپور کا۔ دیکھیے اعلی حضرت سرکار کو علماء سے کتنی محبت ہے۔ رامپور کے مفتی صاحب قبلہ نے ایک فتویٰ لکھا تھا، جس فتوے کی تائیدی دستخط، سمرتھن، سگنیچر وہاں کے سارے علماء نے کر دیے تھے۔ اب علامہ ارشاد حسین صاحب قبلہ کا اس وقت علم بڑا مسلم تھا،
بڑی شہرت یافتہ شخصیت، اور اللہ نے واقعی میں علم و فضل حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری کو عطا فرمایا تھا۔ علماء کی جماعت میں ایک بہت اعلیٰ مقام مفتی رامپور ارشاد حسین صاحب قبلہ کا تھا۔ وہ جو بھی فتویٰ لکھتے تھے بہتر اور بہت سلجھا ہوا اور بہت جو ہے اہل سنت والجماعت کے ترجمانی کرنے والا وہ فتویٰ ہوتا تھا۔ اس علاقوں میں ان کا علم اور ان کا فتویٰ مسلم تھا۔ ایک کوئی فتویٰ بڑا ڈیفیکلٹ تھا جو علامہ ارشاد حسین صاحب قبلہ نے فتویٰ دیا تھا، اور اس پر وہاں کے علماء کرام کے دستخط تھے، مگر اب ظاہر بات ہے کہ اتنے زبردست مفتی نے فتویٰ لکھا ہے تو فتویٰ صحیح ہوگا، تو کچھ نے پڑھا کچھ نے نہ پڑھا، علامہ ارشاد حسین صاحب کا نام آیا تو بغیر پڑھے ہی اس فتوے پہ دوسرے علماء نے دستخط کر ڈالے۔ کسی نے کہا کہ بہتر ہے کہ بریلی میں مفتی صاحب ہیں نقی علی صاحب، جو اس زمانے میں مفتی اعظم سے مشہور تھے، اعلی حضرت کے والد گرامی، کہ بہتر ہے کہ مفتی نقی علی صاحب کے پاس بھی یہ فتویٰ بھیجا جائے، ان سے بھی دستخط کی جائے۔ نواب رامپور کا تھا، انہوں نے ایک آدمی بھیجا، بریلی شریف آئے رامپور سے وہ، اور جو ہے ایک جگہ پتہ پوچھا، اور مفتی نقی علی خان صاحب علیہ رحمہ اعلی حضرت کے والد کے پاس چلے گئے۔ وہ کہ حضور نواب رامپور کے ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، ایک فتویٰ ہے جو علامہ مفتی ارشاد حسین صاحب قبلہ نے لکھا ہے، اس پہ علماء کے تائیدی دستخط ہیں، آپ بھی فتویٰ کو پڑھ کے دستخط فرما دیں۔ مفتی نقی علی صاحب علیہ رحمہ کہتے ہیں اچھا دارالفتہ ہے، دارالفتہ میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جا انہیں دکھا دو، وہ جو ہے آپ کے فتوے کو پڑھ کے دستخط کر دیں گے۔ وہ صاحب اندر گئے، اندر کوئی نظر نہیں آیا، پھر واپس مفتی نقی علی صاحب کے پاس آ گئے، کہا حضور دارالفتہ میں تو کوئی مفتی صاحب ہے نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار مفتی نقی علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہاں بس وہی مفتی صاحب ہیں، وہی مفتی صاحب ہیں، یعنی سرکار اعلی حضرت بیٹھے تھے کہ وہی مفتی صاحب ہیں، آج کل فتویٰ وہی ترتیب دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، بچپنا ہے اعلی حضرت کا، 17-18 سال کی عمر ہے آپ کی اس وقت۔ اللہ اللہ، گئے وہ جو بھیجے ہوئے تھے نواب رامپور کے، اعلی حضرت سرکار نے فتویٰ ملاحظہ فرمایا، اور جو ارشاد حسین صاحب نے مفتی ارشاد حسین صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے جو فتویٰ لکھا تھا اس میں بہت ساری جگہوں پر کچھ غلطیاں تھی جو اعلی حضرت سرکار نے اس پہ دستخط نہ کیے، بلکہ اس سوال کا جو صحیح جواب تھا وہ جواب اعلی حضرت نے نیچے تحریر فرما دیا۔ جب یہ فتویٰ رامپور میں جو ہے مفتی ارشاد حسین صاحب اور نواب رامپور کے پاس پہنچا، کہا کہ حضور رامپور کا نواب کہتا ہے مفتی ارشاد حسین صاحب قبلہ سے آپ نے جو فتویٰ لکھا تھا اور یہ فتویٰ تو صحیح نہ تھا، اور انہوں نے جو بریلی سے فتویٰ لکھا ہے جن کے تعلق سے یہ کہہ رہے کہ 17-18 سال کے جوان تھے نقی علی خان کے صاحبزادے، انہوں نے یہ جواب لکھا ہے۔ ارشاد حسین صاحب قبلہ جو حق گو عالم تھے اعلی حضرت سرکار کا جواب پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس بچے نے اس مفتی صاحب نے جو جواب لکھا ہے وہی صحیح جواب ہے۔ نواب صاحب کہتے ہیں پھر اتنے سارے لوگوں نے آپ کے جواب پر دستخط کیوں کر دیا؟ حضرت مفتی ارشاد حسین صاحب کہتے ہیں بات ایسے ہے، انہوں نے میری شہرت کی وجہ سے دستخط کر دیا کہ میرا علم مانتے ہیں لوگ، تو شہرت کی وجہ سے کہ میں نے جو لکھا ہوگا صحیح لکھا ہوگا، جبکہ میرے فتوے میں فلاں جگہ غلطیاں تھی، صحیح جواب وہ ہیں جو نقی علی کے بیٹے مولانا احمد رضا نے لکھا ہے۔ اللہ اللہ، اب جو ہے بات ہونے لگی، بات آئی، مفتی نواب صاحب کہتے ہیں کہ باتوں میں بات آئی تو کسی نے کہا حضور 17-18 سال کی عمر ہے اور یہ علم مضبوط ہے، یہاں تک کہ ملاقات کا شوق ہوا اور سرکار اعلی حضرت کو بلایا گیا۔ اعلی حضرت سرکار کے سسر خسر آپ کے جو تھے حضرت جو ہے شیخ فضل حسین صاحب قبلہ، وہ رامپور ہی میں ڈاک خانے میں افسر اعلیٰ تھے، رامپور میں ڈاک خانے میں ایک بڑی پوسٹ پہ تھے، اپنے خسر کے ساتھ
आला हज़रत सरकार नवाब रामपुर के पास तशरीफ ले आए और जैसे ही रामपुर के नवाब के पास आला हज़रत सरकार पहुंचे हैं, एक दुबला पतला वजूद है आला हज़रत का, कोई मोटे तगड़े नहीं है। जब रामपुर के नवाब साहब ने देखा तो जाहिर बात है कि वो जो है नवाब साहब है आला हज़रत सरकार को देखा का जैसा सोचा था वैसे नहीं है। 17-18 साल का एक जवान जो बिल्कुल दुबला पतला है। जब आला हज़रत सरकार अंदर तशरीफ ले आए, नवाब रामपुर साहब क़िबला ने जो चांदी की कुर्सी रखी हुई थी वो चांदी की कुर्सी आला हज़रत सरकार को पेश की। आला हज़रत सरकार को जैसे ही वो चांदी की कुर्सी पेश की, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि मर्द के लिए इस्तेमाल करना, यानी मेरे लिए इस्तेमाल करना, सोने और चांदी का जो है इस्तेमाल हमारे लिए जायज़ नहीं है। ये सवाब, ये हक गोई और शरीयत पे अमल जब रामपुर साहब ने देखा थोड़े खफीफ हो गए और फिर जहां उनका पलंग लगा हुआ था वहीं पे सरकार आला हज़रत को जगह दी, वहां बिठाया। बहुत सारी बात होने लगे। जाहिर बात है फतवा आला हज़रत ने लिखा था, इल्म के कायल तो हो ही गए थे, फजल इल्म तो आला हज़रत का देख ही लिया था, मगर बातों में जब बात आई तो उसी जगह रहने वाले, रामपुर में रहने वाले अल्लामा फजल खैराबादी के साहबजादे मौलाना अब्दुल हक खैराबादी, जो उस जमाने में मंतिक के इमाम माने जाते थे, लॉजिक के इमाम माने जाते थे, नवाब साहब कहते हैं मौलाना साहब मैं आपसे मशवरा ये देता हूं आपको कि आप थोड़ा सा इल्म मंतिक भी अल्लामा अब्दुल हक साहब खैराबादी से हासिल कर लें। आला हज़रत कहते हाँ, अगर वालिद गिराम में इजाजत दी तो मैं उनसे इल्म मंतिक पढ़ूंगा। ये बातें हो रही थी, इतने में अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी भी आ गए। आला हज़रत सरकार से बात हुई और मंतिक के ताल्लुक से बात होने लगी। उन्होंने एक किताब का नाम दिया और कहा ये पढ़ी है। आला हज़रत सरकार कहते हैं हाँ, ये तो आखिर वाली, ये तो जो है आखिर वाली किताब है, मैंने पढ़ी है। फिर उन्होंने कहा कि आपने तहजीब पढ़ी है। आला हज़रत कहते अजीब बात है, जब आखिरी वाली किताब पढ़ी है तो तहजीब तो इब्तदाई किताब है, आपके यहाँ के आखिर में पढ़ाई जाती है तहजीब। खैर ये जवाब था आला हज़रत सरकार का। बातें होने लगी। अब्दुल हक खैराबादी कहते हैं कि आप क्या करते हैं बरेली शरीफ में? आला हज़रत कहते हैं कि तसनीफ का काम करता हो। का किस मौजू पे तसनीफ करते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं दीनियात में, मज़हब अहले सुन्नत वल जमात में जिसकी जरूरत होती है उस पर किताब तसनीफ करता हूँ, और बिलखुसूस रद्द वहाबिया में तसनीफ कुतुब करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि रद्द वहाबिया में किताब तहरीर करता हूँ, आला हज़रत फरमा रहे हैं, अब्दुल हक खैराबादी कहते हैं अच्छा आप भी ये करते हैं? हमारा भी एक मौलाना खबती है जो इसी में लगा रहता है। उनका इशारा अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी की तरफ था। उनकी आला हज़रत बड़ी इज्जत करते थे, उस जमाने में बातिल फिरकों का बहुत रद्द करते थे अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी। इनको इन्होंने खबती कहा कि हमारे यहाँ भी एक मौलाना इसी में लगा रहता है, मगर आला हज़रत अब्दुल कादिर बदायूनी की बड़ी इज्जत करते थे। हिमायत दीन में, हिमायत अहले सुन्नत वल जमात में जो है एक अच्छा काम अब्दुल कादिर बदायूनी साहब करते थे और बातिल फिरकों का रद्द करते थे। हिमायत दीन की वजह से आला हज़रत उनकी बड़ी इज्जत और ताज़ीर करते थे। जब उनको लफ्ज़ खबती के इस्तेमाल करके उनको जो है याद किया, आला हज़रत समझ गए बात होने लगी। और जो है जब ये बात होने लगी का वो भी जो रद्द वहाबिया करते हैं, आला हज़रत सरकार कहते हैं वो भी करते हैं। मौलाना साहब जरा आप अपने को तो देखें, आप ही के वालिद साहब अल्लामा फजल खैराबादी किताब तो रद्द वहाबिया में उन्होंने ने सबसे पहले लिखी, तहक़्क़ुक़ुल फतवा फी इब्ताली तग़वा। आपके वालिद ने जोरदार इस्माइल देहलवी का रद्द किया था। सबसे पहला रद्द तो आपके वालिद आपके घर से हुआ है। इनके वालिद अल्लामा फजल खैराबादी जिन्होंने तहक़्क़ुक़ुल फतवा फी इब्ताली तग़वा लिखा, और ऐसा जवाब आला हज़रत ने दिया, वो अब्दुल हक खैराबादी बिल्कुल खामोश हो गए। वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह जवाब दोगे तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। आला हज़रत कहते हैं जब आपने अब्दुल कादिर बदायूनी के ताल्लुक से कहा कि वो भी इसी तरह में लगे रहते हैं, उसी वक्त मैंने दिल में इरादा कर लिया कि आपसे पढ़ना नहीं है।
آپ سے پڑھنا نہیں ہے۔ جہاں علماء اہل سنت کی توہین ہوتی ہو، رد بد مذہبہ کرنے والوں کو آپ لفظ خبطی سے یاد فرمائے، اسی وقت میں نے دل میں ارادہ کر لیا آپ سے پڑھنا نہیں ہے۔ الحمدللہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے اگر عنایت ہوئی تو رب سینہ کھولتا جائے گا۔ یہ سرکاری اعلی حضرت ہے، یعنی کرامت بھی اعلی حضرت کے مسلح، علم بھی اعلی حضرت کا مسلح، فتویٰ و تحقیق بھی اعلی حضرت کا مسلح۔ اللہ نے علم دیا، علم لدنی عطا فرمایا، ولایت کا درجہ دیا، کرامت اعلی حضرت سرکار کو عطا فرمائی، اور 100 سال ہونے کو آئے سرکاری اعلی حضرت دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج جو 7 سالہ آپ کا عرس اعلی حضرت منایا جا رہا ہے، ان 100 سالوں میں اعلی حضرت کی ذات پہ لوگوں نے تحریر لکھے، اعلی حضرت کی کتابوں پہ لوگ آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اعلی حضرت کی ذات پہ لوگ آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ کے ایک ایک فتاوی کی تحقیق ہو رہی ہے، آپ نے علم فلکیات پہ جو کتابیں لکھی ہے آج علماء اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، آپ نے فلسفہ و سائنس کے رد میں جو کتابیں لکھی ہے آج اس پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ ہر آنے والا زمانہ تحقیق کو بڑھاوا دیتا جا رہا ہے، ہر آنے والا سال تحقیق کا اضافہ کرتے جا رہا ہے، تحقیق آگے بڑھتی جا رہی ہے، اعلی حضرت کا علم مسلم ہوتا جا رہا ہے، اعلی حضرت کی فکر چار دانگے عالم میں چھاتی جا رہی ہے، بلکہ جو آج سے 15 20 50 سال پہلے جنہیں اعلی حضرت سے چڑ تھی، آج جب اعلی حضرت کے فتاوے، اعلی حضرت کی کتابیں، ان کی تحقیق کو باریکی سے مطالعہ کیا تو ان کا بھی کہنا ہے مولانا احمد رضا نے جو بھی لکھا ہے وہ بالکل صحیح و درست لکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلی حضرت سرکار کو نوازا تھا، کیوں نہ ہو مصطفیٰ جان رحمت سے اور سرکار باب صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار بغداد سے یہ فیض سرکار اعلی حضرت کو ملا کہ آپ ان کی عطاؤں سے اس طرح سنیت کا، مذہب اسلام کا کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ گمنام چھوڑے گا کیا جو اپنے آپ کو دین کے لیے مٹا دے، اپنا سرمایہ مصطفیٰ کے دین کے لیے مٹا دے، اپنی فکر نہ کرے اور جو ہے اپنے مال و جائیداد کی فکر نہ کرے، دین کے لیے سب کچھ وار دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے گمنام کیسے چھوڑے گا؟ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے بریلی سے، آج دنیا کے چپے چپے میں اعلی حضرت کا نام رب نے پھیلا ڈالا ہے۔ یہی ہے سرکار اعلی حضرت، بستا ہے جو آج علم کا ساز دوست ہو اسی جرس کی ہے آواز، دوست ہو اسی جرس کی ہے آواز، دوست ہو خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا، اس لیے عقیدہ محفوظ ہوگا اگر اعلیٰ حضرت کی مشن کے سائے میں آ گئے، حب اعلیٰ حضرت میں آ گئے۔ دنیا میں ابھی کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ نکل پڑے ہیں جو اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو ٹارگیٹ بنا رہے، چھوڑیے ان سب کو، انہوں نے بزرگوں اللہ والوں کی گستاخ ہو گئے۔ آپ آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں، قسم رب کعبہ کی، جو جس قدر مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں آتا جائے گا بزرگوں کا فیضان اس بندے پہ مسلح دھار جو ہے بارش اس پہ رحمتوں کی ہوتی رہے گی، اور بزرگوں کا فیض بادل کی طرح ان لوگوں پہ سایہ کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کمال اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا۔ اللہ حضور اعلیٰ حضرت کے مرقد پاک پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، ابر کرم ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔